اب جب آپ نے کانوں تک ہاتھ بھی اٹھا لیے، تکبیر تحریمہ بھی کہہ دی، ناف کے نیچے ہاتھ بھی باندھ لیے، ثنا بھی آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب اس کے بعد ظاہر بات آپ نے قرات کرنی ہے، قرات سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرات شروع کریں تو آپ شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیں۔ اب اس آیت پر آناف عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اسی کے مطابق اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے اور نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے باوجود یہ تانا دیا جاتا ہے جی نماز قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، بھائی نماز قرآن کے مطابق بھی ہے، حدیث کے مطابق بھی، آپ آئیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ بھی آہستہ پڑھی جاتی ہے اور بسم اللہ بھی آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ نسائی شریف کے اندر حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نماز خواہ جارن ہو یا سرن، ان دونوں کو ہمیشہ سرن ہی پڑھا جائے گا، یعنی اعوذ باللہ کو بھی اور بسم اللہ کو بھی۔ اب یہ بتائیں کہ آناف کیسے پڑھتے ہیں؟ سرن پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ یعنی آہستہ آواز سے پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ جب آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، اور حدیث بھی کہتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اعوذ باللہ کو بھی آہستہ پڑھا جائے گا اور بسم اللہ کو بھی آہستہ پڑھا جائے گا، تو بتائیں آناف نے حدیث پر عمل کیا یا حدیث کی مخالفت کی؟ حدیث پر عمل کیا۔